बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिगड़े मसूद हूँ। आज के इस व्लॉग में मैं बात करूँगा हाल ही में एक सम स्टार्टलिंग रेवोल्यूशंस की हैं। सत्यपाल मलिक हैं जो फॉर्मर गवर्नर हैं इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के। उन्होंने पहले भी कुछ बयान दिए थे। अभी हाल ही में एक और बयान जो उनका सामने आया है, जो अभी 1 अगस्त का है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पुलवामा पार्ट 2 करने जा रही है, और ये एक किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। जिस तरह पुलवामा था, तो इंडिया की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो वो दे हैव लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस। 1971 में ये स्टार्ट हुआ था, जब फोकस तैयारा गंगा वाज हाईजैक फ्रॉम दिल्ली और फिर लाहौर लेके आए थे। इसके बाद छत्ती सिंहपुरा जो है वहाँ पे सिखों का कत्ल आम हुआ। देन पठानकोट का जो हमला था वहाँ पे जो हुआ, देन उड़ी में जो कुछ हुआ, फिर मुंबई अटैक जो थे वो अगेन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे। फिर जो पुलवामा जो लास्ट में हुआ, जो 14 फरवरी 2019 को, इट वाज अगेन ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो उस पे सत्यपाल मलिक जब ये हमला हुआ तो उस वक्त वो गवर्नर थे। जिस दिन ये हमला हुआ, वो कहते हैं कि शाम को 5 बजे के करीब मोदी ने प्राइम मिनिस्टर ने एंड देन दी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो अजीत डोवल थे, उन्होंने उनको कॉल किया। तो उन्होंने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये हमारे अपने जो खामियां थी और जिसकी वजह से ये हमला हुआ है। सो ही वाज टोल्ड, चुप रहो, कीप क्वाइट। बट ही रेज मैनी क्वेश्चंस। उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ ड्रामा था और ये सारा कुछ पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये ड्रामा रचाया गया था। और उन्होंने ये कहा कि 2500 के करीब ये स्ट्रेंथ थी। सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स के CRPF के लोग थे। 78 गाड़ियों का ये कानवाई था। कहता अगर ये मुझे बताते तो मैं एयर ट्रांसपोर्ट अरेंज करता ताकि हम इस कैजुअलिटीज़ जो 46 बंदे मारे गए से हमारी बचत होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेकंड, जिस हाईवे से गुजर रहे थे दैट वाज श्रीनगर जम्मू हाईवे, कहते इसकी क्लियरेंस नहीं की गई थी। थर्डली, वो ये कहते हैं कि जो 8 से 10 लिंक रोड्स थे इस हाईवे के साथ, तो वो बिल्कुल ओपन थे। वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, कोई उसको मैन नहीं कर रहा था। फिर ये कहते इस हादसे के बाद जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो सिक्योरिटी पे ज़िम्मेदार थे, उन के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर उनका ये भी कहना था ये गाड़ी जो उस हमले में इस्तेमाल हुई 350 kg 350 kg एक्सप्लोसिव के साथ 10 दिन तक व्हीकल वाज सीन रोमिंग ऑन पुलवामा स्ट्रीट्स। लेकिन कहता इसको फिर भी कुछ नहीं किया। कहता इसका क्या मतलब था, और उनका यही मतलब था कि ये सिक्योरिटी लैप्स जब हुए तो उन्होंने बाय डिज़ाइन उनको इग्नोर किया। और कहता द इंटायर इश्यू जो था वो इट वाज बरीड एंड इट वाज शिफ्टेड टुवर्ड्स पाकिस्तान पॉलिटिकल माइलेज के लिए। और सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान से ग्रुप इसको लीड कर रहा था, पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था एंड सो और एक हाइप क्रिएट की विद जो इसमें मीडिया का इस्तेमाल किया गया और इनके जिसमें रॉ का इसमें रोल था। और इसमें पाकिस्तान पे सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो बावर कराने की कोशिश की गई जिसमें पाकिस्तान का हाथ है। और सब्सिक्वेंटली एम ये था कि इसका इलेक्शन के लिए इसका फ़ायदा उठाए जा सकें। सो इस हाइप क्रिएट हुई थी और मोदी साहब हर दफ़ा कह रहे थे कि हम इसका कुछ ना कुछ बदल लेंगे। सो अकॉर्डिंगली बालाकोट ट्री अटैक हुआ और 26 फरवरी 2019 को, जब इनके 12 जहाज़ आए और 12 जहाज़ आके जो पैनिक में थे और पैनिक में आके वो जंगल के में अपना जो पेलोड था वो उतार के वहाँ से भाग गए। बट वी डिसाइडेड टू टीच देम ए लेसन। और 27 फरवरी 2019 को आपने देखा कि हमने एक तो उनके जो टारगेट्स थे, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे, उन पे निशाना लिया एंड वी कन्वेड टू देम कि जी हम वी हैव द कैपेबिलिटी, हम ऐसा कर सकते हैं। फ़िलहाल हम आपको छोड़ रहे हैं लेकिन हम कर सकते हैं। सेकेंडली, हमने उसी दिन के 2 फाइटर जेट्स को गिराया। एक जहाज़ इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में गिरा, सेकंड जहाज़ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में गिरा एंड वी कैप्चर विंग कमांडर अभिनंदन जो था। और पैनिक की इंतहा ये देखें, वो सेम डे या नेक्स्ट डे, प्रॉब्ली नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़ में उन्होंने अपना एक हेलीकॉप्टर जो था वो फ्रेंडली फायर में मार गिराया।
اب بوکلاہٹ میں دے ڈیسائیڈڈ ٹو فائر 6 میزائلس، پاکستان کی طرف انہوں نے فائر کرنا تھا، تو اینڈ دس واز کنویڈ ٹو پاکستان تھرو یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو پاکستان نے جواب یہی تھا جو بھی کچھ ہوگا وی ول اور رسپانڈ ول بی 3 times دیٹ آف انڈین رسپانس. سو اس کی وجہ سے پھر ان کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ایسا کر سکے. سو اس چیز کی جو پلوامہ اٹیک کی کنکلوژن یہ تھی کہ ایک تو یہ اٹ ونڈیکیٹ کہ ہم نے جو کہا گورنمنٹ آف پاکستان کا اسٹینڈ تھا اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن، وہ اسٹیبلش ہوا، جبکہ وہاں کے گورنر یہ کہہ رہے تھے. اور پھر یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی مسٹ ٹیک کوگنیسنس آف دیز ریولیشنس میڈ بائی دی فارمر گورنر آف لیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، اور جو انڈیا لگاتار اس پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. اور میں نے اس اٹیک کے فوراً بعد ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس میں بھی میں نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اور لیٹر آن اٹ واز اسٹیبلش یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. اب جو لیٹسٹ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے ریویل کیا ہے دیٹ از آن 1 اگست نیو دلی میں دیر واز اے کنونشن آن دی نیشنل سیکورٹی افیئرز، جس کو بیسیکلی ہیڈ کر رہے تھے ستیہ پال ملک دی فارمر گورنر. اس پہ انہوں نے یہی کہا کہ جی کہ پلوامہ 2 ہونے جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا مودی سرکار یہ پلان کر رہی ہے اور اس پہ کہ وہ ایسا کچھ کریں گے کہ جس میں آئدر دے ول اٹیک آزاد جموں اینڈ کشمیر یا گلگت بلتستان میں جائیں گے، تاکہ وہ ایک قسم کے اس سے پولیٹیکل مائلیج حاصل کر سکیں. اور سیکنڈلی ان کا یہ کہنا تھا کہ وائی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر از فریکوینٹلی وزٹنگ UAE. ان کا یہ کہنا تھا UAE اس لیے جا رہے ہیں اور وہاں ان سے جا کے ریکویسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو پرسویٹ کریں اور پریشرائز کریں پاکستان کو کہ پاکستان اس کا رسپونڈ نہ کریں. ہم 2 دن کے لیے جائیں گے، 2 دن وہاں گھوم پھر کے واپس چلے جائیں گے تو ہمیں اس پہ معاف کیا جائے. تو چلیں جی آپ آئیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہو سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ستیہ پال ملک نے یہ کہنا تھا انڈیا کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ دے ول آرکیسٹریٹ، کوئی بھی مس ایڈونچر ہے جو کنفلکٹ ہے وہ کریں گے پاکستان کے ساتھ تاکہ اس کا پولیٹیکل مائلیج حاصل کر سکیں. سیکنڈلی ان کا یہ بھی کہنا ہے جہاں پہ رام مندر بن رہا ہے ایودھیا میں، جہاں پہ بابری مسجد کو ڈیمالش کیا، جہاں ان کی سپریم کورٹ نے ان کو ہینڈ اوور کروا دیا تھا ہندو فینیٹکس کو، تو وہاں پہ چانسز سے کوئی اٹیک ہوگا تو اس کا الزام پاکستان پہ دھرا جائے گا. پھر ایک اور پاسبلٹی انہوں نے کہا BJP اپنا ایک لیڈر کو مروائے گی اور مروا کے کہ یہ پاکستان نے مروایا. تو ان کا یہی کہنا تھا فار پولیٹیکل مائلیج ٹو ون دی الیکشن، یہ کسی حد تک جا سکتے ہیں. سو مطلب ہمیں ایز اے پاکستان کو ہمیں سیریسلی ہمیں سوچنا ہوگا کہ انڈیا ہمارا ایسا دشمن ہے جس نے پاکستان کو 1947 کے بعد کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ایز اے سورن اسٹیٹ آپ کے پڑوس میں، اور 47 سے ابھی تک وہاں پہ دے آر ہیچنگ کانسپریسیز کو پاکستان کو کیسے ڈیسٹیبلائز کیا جا سکے. سو ہمیں اس کو سیریس لینا چاہیے. اب انڈیا کے اندر کے حالات آپ دیکھ لیں کہ نارتھ ایسٹ انڈیا میں جو 7 اسٹیٹس ہیں جن کو 7 سسٹر اسٹیٹس کہا جاتا ہے، وہاں پہ تمام اسٹیٹس آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور حال ہی میں آپ نے دیکھا منی پور وہاں نارتھ ایسٹ میں ہے، وہاں پہ جو کرسچن کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کرسچن جو کوکیز ہیں اور میتیس ہندوز ہیں، تو کرسچنس آر دی ریسیونگ اینڈ ہے، وہاں پہ ان کے چرچز جلائے جا رہے ہیں، ان کے گھر جلائے، 200 سپر بندے مارے گئے ہیں. دے ہیو ایکیوز اسٹیٹ سیکیورٹی فورسز دے آر سائڈنگ ود دی میتیز جو ہندوز کے ساتھ ہیں. سو اسی طرح میزورام میں کرسچن ہیں، باقی اسٹیٹس میں بھی کرسچنس ہیں. تو اس میں چانسز ہے کہ یہ سول وار جو ابھی اسٹارٹ ہوئی ہے آہستہ آہستہ باقی اسٹیٹ میں بھی جا سکتی ہے. مین لینڈ انڈیا میں نارتھ اور ساؤتھ کی ڈویژن ہے. نارتھ میں آرینز ہیں، ساؤتھ میں ڈارویڈینز ہے. ڈارویڈینز دے کنسیڈر دیم سیلوز اے بیٹر ہندوز ایز کمپیئر ٹو نارتھ. تو وہ ایک صورتحال ہے وہاں پہ، ان کی آپس میں یہ وہ رائولری چل رہی ہے. سینٹر میں انڈیا کا 40% جغرافیکل ایریا از انگلف ود دی نیکسلائٹ موومنٹ. سو وہ فریکوینٹلی سیکورٹی فورسز پہ حملے کر رہے ہیں، تو ان کے اپنی ایک قسم کی وہاں پہ حکومت چل رہی ہے. اسے میں سکھوں کے ساتھ جو کشمیر میں ہو رہا ہے، اب وہاں پہ آزادی کی تحریک ہے، دے آر اسٹرگلنگ فار انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ خالصتان ہے.
انڈین الیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں وہاں کے جو مسلمان ہیں جو حریت پسند ہیں وہ آزادی کی تحریک جانیں قربان کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں. اور اس حالات میں پھر ابھی حال ہی میں ہریانہ میں جو کچھ ہوا ہے، ہریانہ میں میوات میں جو مسلمانوں کو وہاں پہ بھی مار پڑ رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو بجرنگ دل والے ہیں، وشوا ہندو پریشد کے لوگ ہیں یا سنگھ پریوار کے لوگ ہیں، وہاں پہ بھی مسلمانوں پہ حملے کر رہے ہیں. وہاں پہ ایک مسجد پہ نشانہ بنایا گیا ہے، مسجد کے امام کو مار دیا گیا ہے. تو وہاں پہ جو مائنارٹیز ہیں انڈیا میں وہ بیسیکلی وہ ایٹ ریسیونگ اینڈ ہے، چاہے وہ دو مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، دلت ہیں، سکھ ہیں، تو ان کے حالات وہاں پہ برے ہیں. تو ان حالات میں پھر G20 کی میٹنگ بھی ایک سمٹ ہونے جا رہی ہے. تو ان حالات میں انڈیا کی کوشش ہوگی کوئی ایسے کام کیا جا سکے، ایک تو تاکہ اٹینشن ڈومیسٹک آڈینس کی بھی ڈائیورٹ ہو سکے. سیکنڈ، انٹرنیشنل کمیونٹی G20 کی میٹنگ ہوتی ہے تو ان کو بھی ایک میسیج دیا، یہ پاکستان یہ کروا رہا ہے، اس طریقے سے کہانی بلڈ کی جاتی ہے. تھرڈ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جس طرح منسٹرز کی، آرمی جنرلز کی وہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہے، ریٹرکس آ رہی ہیں، دے آر پریپیرنگ گراؤنڈز فار اے فالس فلیگ آپریشن، کہ اس طریقے سے وہ جس طریقے سے ابھی ان کے ڈیفنس منسٹر کا کہنا تھا، یا پھر درمیان میں ان کا ہوم منسٹر بھی فریکوینٹلی وہ بیانات دیتے رہتے ہیں کہ ابھی ہم ادھر جائیں گے، کبھی سی کراس کریں گے. تو وہ ابھی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ سی کراس کرتے ہیں پھر آپ کو کون ایسے واپس جانے دے گا. سو ان حالات میں خیر ان جو ریٹرکس، کچھ تو ریٹرکس ہیں، لیکن یہ جو فاسٹ فلیگ آپریشن ہے اس کے پاسبلٹیز کین ناٹ بی رول آؤٹ، اور اس کے اکارڈنگلی ہمیں تمام احتیاطی تدابیر کرنے چاہیے، لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں کشمیر کے حالات پہ خاص طور پہ اور انڈیا کے حالات پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کس طرح ان حالات کو ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے. اور پاکستان کے افواج جو ہیں تمام جو ہیں وہ الرٹ ہیں، LOC پہ ہے، سیاچین پہ ہے، یا ورکنگ باؤنڈری پہ ہیں، انٹرنیشنل بارڈر پہ ہیں یا ویسٹرن بارڈر پہ ہیں، تمام اپنے طور پہ تیار اور متحد بیٹھے ہیں. تو انشاءاللہ جب بھی ایسے کوئی کچھ انڈیا کوشش کرتا ہے یا کوئی مسڈ ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً اس پہ جو رسپانڈ ہمارا ہوگا وہ ایک بی فٹنگ رپلائی ہوگا، تو انڈیا اس کو یاد رکھے گا. وی لاگ دیکھنے کا شکریہ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.